الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 18 ذوالحجۃ الحرام 35 ہجری جمعہ کے دن روزے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سیدنا عثمان ابن عفان عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا عظیم سانحہ پیش آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت کی پہلے سے خبریں دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہ آنے والی مصیبت کی خبر دی، اور آپ علیہ السلام نے ان کو صبر کا حکم دیا اور ان سے یہ عہد لیا کہ آپ نے اس مصیبت کے آنے پر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقیناً حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق صبر کا مظاہرہ کیا، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے باقاعدہ طور پہ صحیح حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، یہ پیشگوئی فرمائی کہ عثمان اس موقع پر حق پر اور ہدایت پر ہوں گے، اور عثمان کو شہید کرنے والے وہ ظالم ہوں گے، حتیٰ کہ منافق کے کلمات بھی احادیث میں آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ تھا؟ صحابہ کرام علیہ مردوان کا دامن اس سے بری ہے، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن بھی اس سے بری، سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن بھی اس سے بری ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کے قاتلین کو ظالم بھی کہا، اور آپ علیہ السلام نے ان کو منافق بھی قرار دیا۔ بعض نواسب نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگانے کی کوشش کی، اور بعض روافظ نے ام المومنین سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگانے کی ناپاک جسارت کی، جبکہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا دامن بالکل اس سے بری ہے۔ جہاں تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ کا تعلق ہے تو بہت اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ بحمد تعالیٰ میں نے دلائل کے ساتھ کتابوں کے ریفرنسز دے کے باقاعدہ ہم نے ان کی تصاویر دکھا کے کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ راجح قول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وہ 18 ذوالحجۃ الحرام ہے۔ اس پر جمہور مورخین اہل سیر اور صحابہ کی سیرتوں کے اوپر جو کتابیں لکھنے والے ائمہ علماء ہیں انہوں نے راجح قول اسی کو قرار دیا ہے۔ امام خلیفہ بن خیاط امام بخاری کے استاذ نے اپنی کتاب تاریخ خلیفہ ابن خیاط کے صفحہ 132 پہ، ابن شبہ کی تاریخ المدینہ المنورہ جلد 2 صفحہ 162 پہ، اور طبقات الکبریٰ امام ابن سعد کی جلد 2 صفحہ 1943 پہ، التاریخ الصغیر امام بخاری کی صفحہ 34 پہ، مسند احمد ابن حنبل میں جلد 1 صفحہ 118 پہ، اور مجمع الزوائد میں جلد 7 صفحہ نمبر 471 پہ، معرفت الصحابہ ابو نعیم کی جلد 1 صفحہ 83 پہ، اور امام ابن حجر کی الاصابہ جلد 2 صفحہ 1239 پہ، اصول الغابہ جلد 3 صفحہ 221 پہ، سیر اعلام النبلاء جلد 2 صفحہ 458 پہ، تذکرۃ الحفاظ امام ذہبی کی جلد 1 صفحہ 13 پہ، البدایہ و نہایہ جلد 7 صفحہ 212 پہ، اور تاریخ الطبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 689 اور 690 پہ۔ انجینئر محمد علی مرزا جیلمی اور مرزا جیلمی کے بابا مولوی اسحاق فیصل آبادی نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور اس کو ایک اہل سنت کی طرف سے غلط سازش قرار دینے کی کوشش کی، سازش اور ایک غلط رویہ قرار دینے کی کوشش کی ہے کہ اہل سنت غدیر خم کے سلسلہ میں عید غدیر کی مخالفت میں یہ تاریخ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، جبکہ حضرت عثمان کا 18 ذوالحجۃ الحرام کو شہید ہونا ثابت نہیں ہے۔ اور اس سلسلہ میں مولوی اسحاق فیصل آبادی انہوں نے مہدی کی ایک روایت مسند احمد ابن حنبل سے بیان کی ہے کہ ابو عثمان النہدی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایام تشریق کے وسط میں شہید کیا گیا، لہذا ثابت ہوا کہ حضرت عثمان کی شہادت 18 ذوالحجۃ الحرام کو نہیں ہے۔ اس کا جواب میں نے پہلے بھی دلائل کے ساتھ دیا ہے۔ جہاں تک اس قول کا تعلق ہے تو یہ یاد رکھے کہ ابو عثمان النہدی البصری ثم الکوفی ان کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر مدینہ المنورہ میں موجود ہونا ثابت نہیں ہے۔ جب ان کا مدینہ شریف میں ہونا ثابت ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عینی شاہدین میں سے نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کا یہ قول احادیث صحیحہ کے بھی بالکل برعکس ہے۔ صحیح احادیث میں موجود ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس وقت شہادت ہوئی اس وقت آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ مسند احمد ابن حنبل میں
537 نمبر حدیث ہے پہلی جلد کے اندر صفحہ 117 پہ، اور الطبقات الکبریٰ کی جلد 2 صفحہ 41 اور 42 پہ، اور المستدرک الصحیحین میں جو قدیمی کتب خانہ کا نسخہ ہے اس میں 4611 نمبر حدیث ہے۔ مسند احمد ابن حنبل کی پہلی جلد صفحہ 526 ہے، پہلی جلد میں حدیث نمبر 526 ہے جو مکتبہ رشیدیہ سے شائع ہوا ہے۔ احمد شاکر نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، اور مجموع الزوائد میں 4563 نمبر، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں 31151 نمبر، اور دلائل النبوہ میں امام بیہقی جلد 7 صفحہ 35 پہ، اور بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس وقت شہادت ہوئی اس وقت آپ روزے کی حالت میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ ان کو خواب میں اپنی زیارت عطا فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ عثمان آج روزہ آپ نے ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے۔ روزے کی حالت میں تھے آپ۔ اب روزے کی حالت میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایام عید نہیں تھے، کیونکہ عید کے ایام میں روزہ رکھنا شرع شریف میں ممنوع ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 1991، 1992، 1995، 1997، اور سنن ابی داؤد میں 2419، 2418، اور جامع ترمذی میں 772 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے ایام میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ چونکہ عید کے دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روزے کی حالت میں تھے۔ اب ابو عثمان النہدی کا یہ قول کہ حضرت عثمان کو ایام تشریق کے وسط میں شہید کیا گیا، یہ قول ان صحیح احادیث کے معارض اور مخالف ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کے متبع تھے، شریعت کو جاننے والے تھے، وہ ان ممنوعہ ایام میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ان کا روزے کی حالت میں بوقت شہادت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایام عید نہیں تھے۔ ثابت ہوا کہ ابو عثمان النہدی والا یہ قول یہ احادیث صحیحہ کے معارض ہونے کی وجہ سے قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور ایک اور قرینہ یہ ہے کہ جس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس کے بعد سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا جمعۃ المبارک خلیفہ ہونے کی حیثیت سے 25 ذوالحجۃ الحرام کو آپ نے اس کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ شیعہ کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اہل تشیع کی کتاب بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی جلد نمبر 58 صفحہ نمبر 370 پہ یہ بات موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا خطبہ خلافت کے عہد پہ متمکن ہونے کے بعد جمعہ کا خطبہ 25 ذوالحجۃ الحرام کو آپ نے پڑھایا۔ اب جمعہ 25 ذوالحجہ کو حضرت علی کا پہلا بن رہا ہے، اور اس سے پچھلا جمعہ جو ہے وہ 18 ذوالحجۃ الحرام ہی کو بنتا ہے، اور اسی جمعہ کے دن روزے کی حالت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، اور وہ دن تاریخ کے اعتبار سے 18 ذوالحجۃ الحرام کا دن بنتا ہے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے جس طرح میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا دامن بالکل اس سے پاک ہے، رہ گیا مرزا جرمی کا یہ دعویٰ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے آپ کے گناہوں کا کفارہ بنی ہے الیاذ باللہ تعالیٰ۔ اور یہ بات اس بات کا مرزا جیلمی نے تاثر اپنے 5B جو ریسرچ پیپر لکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، اس میں حدیث نمبر 16 کے تحت آخر میں جا کے ایک روایت نقل کر کے مرزا جیلمی نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے، اور اپنے بعض بیانات میں بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ کی غلطیوں اور آپ کے گناہوں کا کفارہ بنی ہے الیاذ باللہ تعالیٰ، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح صریح واضح احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی بشارت بھی عطا فرمائی، جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی، اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی پیش گوئی فرمائی کہ عثمان اس موقع پر جب عثمان کے مقابلے میں لوگ کھڑے ہوں گے تو اس موقع پر عثمان حق پر اور ہدایت پر ہوں گے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، 3699 3699 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ صعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احداً، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل احد پہ چڑھے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی موجود تھے کہ احد پر لرزہ طاری ہو گیا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسکن احد، اے احد سکون کر، اور آپ نے اپنی ایڑی کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ اس پر ٹھوکر ماری اور کہا فلیس علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، پس تیرے اوپر نہیں ہے مگر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید، یعنی دو شہید چار ہو گئے، ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ کے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف اشارہ بیان فرما دیا۔ 3699 نمبر حدیث ہے، اور صحیح بخاری مسلم میں حدیث ابو موسیٰ اشعری متفق علیہ موجود ہے، جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں کنویں کی منڈیر پر اپنے مبارک پاؤں اندر لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے اجازت طلب کی، حضور نے ان کو جنت کی خوشخبری دینے کا حکم دیا، پھر حضرت عمر آئے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حضور نے فرمایا کہ آنے والے کو جنت کی خوشخبری دے دو، بشرہ بالجنہ علی بلویٰ تصیبہ، آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دو اس مصیبت پر جو اس کو پہنچنے والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی دی، ان کو جنتی بھی قرار دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کو مصیبت آئے گی، اور ساتھ جب مصیبت آئے گی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو صبر کرنے کی تلقین بھی ارشاد فرمائی۔ یہ جامع ترمذی میرے پاس دار احیاء تراث بیروت لبنان کا چھپا نسخہ ہے، 3720 نمبر اس میں حدیث ہے۔ ابو سہلہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کا جس دن محاصرہ کیا گیا تو مجھے حضرت عثمان غنی نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد عہد الی عہدا فانا صابر علیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا، فانا صابر علیہ، پس میں اس عہد پر صبر کرنے والا ہوں، یعنی میں بے صبری نہیں کروں گا بلکہ اس عہد پر صبر کا مظاہرہ کروں گا۔ اور ایک اور حدیث جو کہ المستدرک للصحیحین میں 4543 نمبر موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں موجود تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے پاس بلاؤ، کاش میرے پاس میرے اصحاب میں سے ایک آدمی ہوتا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے کہا ابو بکر، آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں نے کہا حضرت عمر، آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں نے کہا آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، آپ نے مجھے وہاں سے اٹھ جانے کا حکم دیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر تک حضرت عثمان کے ہمراہ سرگوشی میں باتیں کرتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عثمان کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا تھا۔ جب حضرت عثمان کا محاصرہ کیا گیا تو ہم نے ان سے پوچھا کیا آپ قتال نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا ہوا ہے، اس لیے میں صبر اختیار کرتا ہوں۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عہد لیا وہ اس عہد پر قائم رہے اور صبر کا مظاہرہ کیا، اور اس صبر پر اللہ رب العزت نے ان کو اجر بھی عطا فرمایا، اور ان کی جو شہادت تھی وہ مظلومانہ شہادت تھی، اور اس کی خبر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے بیان فرمائی۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث بیان کروں گا جو کہ جامع ترمذی کے اندر اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر اور امام احمد ابن حنبل کی فضائل الصحابہ کے اندر موجود ہے۔ جامع ترمذی کے اندر 3717 اور فضائل الصحابہ کے اندر 724 نمبر حدیث ہے، اور یہی حدیث مسند احمد ابن حنبل کے اندر، اور یہ حدیث صحیح درجے کی حدیث ہے۔ امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے، البتہ یہ حدیث صحیح درجے کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فتنے کا ذکر کیا اور فرمایا یقتل ھذا فیہا مظلوما لعثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کو ظلماً قتل کیا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کے یہ واضح کر دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گناہوں کا کفارہ دیتے ہوئے قتل نہیں کیے جائیں گے، بلکہ ان کو قتل کرنے والے لوگ ظالم ہوں گے اور ان کو ظلماً شہید کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند صحیح کے ساتھ حدیث مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان
روایت کرتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، یا عثمان ان اللہ مقمصک قمیصا، اے عثمان اللہ تمہیں خلافت کی قمیص پہنائے گا، فإن أرادك المنافقون، اگر منافق ارادہ کریں کہ وہ تمہاری خلافت کی قمیص اتاریں تو تم نے ان کو خلافت کی قمیص اتارنے نہیں دینی۔ کون ارادہ کریں گے؟ منافق ارادہ کریں گے کہ تمہاری خلافت کی قمیص اتارنا چاہیں لیکن تم نے ان کو خلافت کی قمیص نہیں اتارنے دینی۔ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ مسند احمد ابن حنبل، یہ جو میرے پاس نسخہ ہے دارالاحیاء تراث بیروت لبنان سے جو 9 جلدوں والا ہے، اس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 111 پہ حدیث نمبر 23945، اور جامع ترمذی یہ بھی دارالاحیاء تراث بیروت لبنان سے ہے 3714 نمبر حدیث، اور ابن ماجہ میں 112 نمبر، امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں 1179، اور یہی حدیث المستدرک لصحیحین میں، اور امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ میں 730 نمبر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان کے قاتلین کو منافق قرار دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان کی خلافت کی قمیص اتارنے والوں کو حضور منافق قرار دے رہے ہیں۔ جامع ترمذی سے حدیث ابھی گزری عبداللہ بن عمر سے مروی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ فرمودات واضح کرتے ہیں کہ حضرت عثمان اس دن حق اور ہدایت پر ہوں گے، اور ان کے مقابلے میں ان کی خلافت کی قمیص اتارنے والے اور ان کو قتل کرنے والوں کو حضور نے منافق بھی کہا اور حضور نے ان کو ظالم بھی قرار دیا۔ اس کے علاوہ صحیح سند کے ساتھ ایک اور حدیث حضرت عثمان کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی کے طور پر حدیث کی کتابوں کے اندر درجن سے زائد مقامات پر یہ حدیث موجود ہے۔ مسند احمد ابن حنبل میں جلد 5 صفحہ 281 پہ 17601، 17602 اور 19839 نمبر، اور اس کے علاوہ 19840 نمبر امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں 1294 نمبر اور 1293 نمبر، اور قدیمی کتب خانہ سے جو چھپی ہے المستدرک لصحیحین، اس میں جلد نمبر 3 صفحہ 316 پہ حدیث کا نمبر 4609، حاکم اور ذہبی نے حدیث کو صحیح کہا، اور امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ، اس میں حدیث نمبر 826، 27، 30 اور 831 یہ مسلسل احادیث موجود ہیں۔ ان تمام احادیث کے اندر متعدد الفاظ کے ساتھ، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے۔ ان تمام میں سے کچھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ 3 صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت کعب بن مرہ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، 3 صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عثمان گزر کے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے فرمایا کہ فتنہ اس کے قدموں کے نیچے سے اٹھے گا، یعنی ان کی شہادت پر فتنہ برپا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں پوچھا، یا رسول اللہ آپ کی مراد عثمان ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عثمان۔ تو عرض کی حضور اس موقع پر ہم کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفاظ سنیے، فرمایا علیکم بالامیر و اصحابہ، تم پر تمہارے امیر یعنی عثمان اور عثمان کے ساتھیوں کی پیروی لازم ہے۔ ھذا یومئذ علی الہدی، یہ عثمان اس دن ہدایت پر ہوں گے۔ ھذا ومن معہ یومئذ علی الحق، یہ اور اس کے جو ساتھ ہوں گے وہ اس دن حق پر ہوں گے۔ ھذا یومئذ ومن اتبعہ علی الہدی، یہ اور اس کے متبعین اس دن ہدایت پر ہوں گے، یہ اور اس کے ساتھی اس دن حق پر ہوں گے، ہدایت پر ہوں گے، ان کی پیروی کرو۔ اور تم نے عثمان اور عثمان کے ساتھیوں کی پیروی کرنی ہے، عثمان اور عثمان کے ساتھیوں کی پیروی تم پر لازم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث یہ بتاتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حق پر تھے، ہدایت پر تھے، اپنے گناہوں کی سزا نہیں بھگت رہے تھے۔ جو تاثر مرزا جرمی دینا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ تعالیٰ
ان کی شہادت ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو واضح فرما رہے ہیں کہ حضرت عثمان حق پر ہوں گے، ہدایت پر ہوں گے، ان کو منافق ان کی خلافت کی قمیص اتارنا چاہیں گے اور ظالم ان کو شہید کریں گے۔ صحابہ اکرام علیہ مردوان اس کی گواہیاں دے رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج طیبات اس پر گواہیاں دے رہی ہیں کہ حضرت عثمان کو ظلماً شہید کیا گیا۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، المعجم الکبیر لطبرانی سے۔ امام طبرانی اپنی المعجم الکبیر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51 جو دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی اس کا حوالہ میں بیان کر رہا ہوں، حدیث نمبر 131 ہے۔ اور اس کے علاوہ امام بخاری اپنی یہ التاریخ الصغیر میں صفحہ نمبر 52 پہ اس روایت کو لے کے اور بھی کئی مقامات پہ یہ روایت موجود ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے۔ طلق بن خشاف یا طلیق بن خشاف دونوں طرح نام آتا ہے، اپنے ساتھیوں سمیت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ پوچھنے کے لیے ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں شہید کیا گیا؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، قتل واللہ مظلوما لعن اللہ قتلتہ، اللہ کی قسم حضرت عثمان کو ظلماً شہید کیا گیا ہے اور اللہ عثمان کے قاتلوں پر لعنت فرمائے۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور بیان بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضائل الصحابہ میں امام احمد ابن حنبل لے کے آئے۔ 733 نمبر حدیث ہے۔ محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، میرے باپ سیدنا علی کو یہ خبر ملی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مربد میں قاتلین عثمان پر لعنت بھیجی ہے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ انہیں اپنے چہرے کے برابر لے آئے اور کہا میں بھی قاتلین عثمان پر لعنت بھیجتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی قاتلین عثمان پر میدان اور پہاڑ میں جہاں کہیں بھی ہیں لعنت بھیجے۔ 2 یا 3 مرتبہ انہوں نے یہ بات کہی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قاتلین عثمان پہ لعنت فرمائی، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قاتلین عثمان پہ لعنت فرمائی، بلکہ سیدنا مولا علی نے تو حلف دیا، قسم اٹھائی اور کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جان کو پیدا کیا، نہ میں نے عثمان کو قتل کیا اور نہ میں نے عثمان کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ المستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم روایت لے کے آئے، اور امام ابن شبہ نے اپنی کتاب تاریخ المدینہ المنورہ کے اندر اس روایت کو ذکر کیا کہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یا علی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی قسم دے کے آپ کو کہتا ہوں یہ بتائیں کہ انت قتلت عثمان، آپ نے عثمان کو قتل کیا؟ تو حدیث کے اندر موجود ہے کہ فنکس راسہ، سیدنا مولا علی نے اپنا مبارک سر نیچے جھکا لیا، یعنی تعجب سے سر مبارک جھکا لیا اور پھر سر اٹھایا اور کہا والذی فلق الحبۃ، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جان کو پیدا کیا، ما قتلت عثمان ولا امرت بقتلہ، نہ میں نے عثمان کو قتل کیا اور نہ میں نے عثمان کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ خود مولا علی نے قاتلین عثمان پہ لعنتیں فرمائی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قاتلین عثمان پہ لعنت فرمائی۔ الصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوات طیبات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے بالکل بری و ذمہ ہیں۔ اب جو قاتلین ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق بھی کہا، حضور نے ان کو ظالم بھی کہا، بلکہ المعجم الکبیر لطبرانی میں ایک روایت موجود ہے، یہ روایت المعجم الکبیر لطبرانی میں پہلی جلد میں صفحہ 48 پر روایت نمبر 118 ہے، اور اس کے رجال کے حوالے سے امام حیثمی مجموع الزوائد میں کہتے ہیں کہ رواہ طبرانی و رجالہ ثقات، اس کو امام طبرانی نے روایت کی ہے اور اس کے رجال ثقہ ہیں، اور وہ روایت یہ ہے کہ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہودیوں کے پہلے بڑے عالم تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ اے کعب کیف تجد نعتی، آپ میرے اوصاف اپنی کتابوں میں کیسے پاتے ہیں، یعنی آپ کی کتابوں میں میرے کوئی اوصاف لکھے ہوئے ہیں؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اجد نعتک قرنا من حدید،
ہاں میں آپ کے اوصاف پاتا ہوں کہ آپ لوہے کا سینگ ہیں۔ تو کہا اے کعب کیا مطلب لوہے کے سینگ کا؟ تو انہوں نے کہا کہ لوہے کے سینگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ مضبوط ہوں گے اور اللہ رب العزت کے بارے میں آپ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خطرے میں نہیں لائیں گے اور اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو کہا پھر اس کے بعد؟ تو کہا ثم یکون بعدک خلیفۃ تقتلہ فئۃ ظالمۃ، پھر آپ کے بعد ایک ایسا خلیفہ ہوگا جس خلیفہ کو ظالم قتل کریں گے۔ قال ثم ما، کہا پھر اس کے بعد قال ثم یکون البلاء، کہا کہ پھر اس کے بعد بلا ہوگی، یعنی مسلمانوں کے اوپر آزمائش آئے گی، امتحان آئے گا اور مصیبت آ جائے گی۔ اور اس روایت کے رجال کو امام حیثمی نے کہا کہ رجال اس کے ثقہ ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر حضرت عثمان کے قاتلین کو ظالم کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاتلین عثمان کو ظالم کہا، منافق کہا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلین عثمان پر لعنت فرمائی، مولا علی نے قاتلین عثمان پر لعنت فرمائی۔ اب مجھے بتائیں مرزا جیلمی یہ جو تاثر دے رہا ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قتل کیا گیا تو آپ کی شہادت ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئی، ان صحیح احادیث کے مقابلے میں مرزا جیلمی کی یہ سٹیٹمنٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو ڈیگریڈ کرنے کے مترادف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟